منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی حکومت نے پنجاب میں آپ نے ٹیک اوور کیا ہے تو اس سے پہلے بہت شکایت تھی لوگوں کو کہ جو صفائی ستھرائی ہے اس کی کوئی صورتحال نہیں ہے، شہروں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انبار پڑے ہوئے ہیں کوڑا کرکٹ کے۔ آپ کو یہ آپ کی وزارت کو یہ ٹاسک دیا منسٹر صاحب چیف منسٹر صاحبہ نے کہ پنجاب کو صاف ستھرا کرنا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنا صاف ستھرا کیا آپ نے پنجاب کو، اور آگے کیا پروگرام ہے اسی حوالے سے؟ چونکہ ہمارے ہاں باقاعدہ طور پر بڑے شہروں میں شاید سسٹم موجود ہے تھوڑا سا، لیکن کوئی باقاعدہ نظام موجود نہیں ہے صفائی ستھرائی کا۔ جی بالکل جو صاحب آپ نے یہ بات کی ہے، یہ بات اسی طرح ہی ہے کہ 70 سال میں جس طریقے سے میونسپل سروسز جو ہمارے صوبے میں پرووائڈ کی جا رہی تھی اور روٹین کے مطابق چیزیں چل رہی تھی، جس طریقے سے چل رہی تھی، چیف منسٹر پنجاب نے اس کو ایک انقلابی طور پہ بدلنے کی کوشش، بلکہ بدلنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے، اور بہت ساری ایسے چیزیں وہ کرنے کی انہوں نے جو ہے نا اب پلاننگ کر لی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی، جس میں فار ایگزامپل اس وقت جو ہمارے موجودہ جو نظام ہے اس میں ہماری جو میونسپل سروسز ہیں وہ صرف ہم شہری حلقوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری 229 لوکل گورنمنٹس ہیں اور 8 کو ہماری بیسمنٹ میں کمپنیز ہیں، یہ وہاں تک محدود ہے۔ جو پنجاب کے 127 ملین لوگوں میں سے 45 ملین لوگوں کو جو ہے نا یہ سروسز میسر ہیں شہروں کی حد تک۔ دیہاتوں میں میونسپل سروسز کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں، اور یہ پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ایسے ہو رہا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دیہاتوں اور شہروں کو یکساں طور پہ ایک بہترین نظام کے تحت جو ہے نا وہ میونسپل سروسز پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کسی انقلابی کام سے کم نہیں ہوگا کہ دیہاتوں میں بھی آپ کو باقاعدہ یہ میونسپل سروسز سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایک سسٹم نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کو جس طرح آپ نے بات کی ہے، اس کو نا مختلف مراحل میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ پہلا مرحلہ چیف منسٹر پنجاب نے حلف لینے کے فوری بعد اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ ہم پنجاب میں صفائی کا اور میونسپل سروسز کا بہتر نظام لینے جا رہے ہیں، اور پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم نے ایک کیمپین شروع کی تھی صفائی کی، جو ہمارے پاس موجودہ ریسورسز جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہمارے پاس تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے پنجاب میں صفائی کا ایک سسٹم شروع کیا کہ ون ٹائم کلیننگ کی جائے ان جگہوں پہ جہاں پہ پچھلے کئی دہائیوں سے کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے جن کو کبھی صاف نہیں کیا گیا تھا۔ دیہاتوں میں تو جس طرح میں نے عرض کی کہ یہ چیز ہے ہی نہیں تھی، شہروں میں جہاں پہ موجود تھی وہاں پہ دیہات میں سسٹم موجود ہی نہیں ہے۔ تو مجھے تھوڑا موقع دے، میں آپ کو پورا ایکسپلین کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ تو یہ جو چیز شروع کی جا رہی تھی کہ پہلے مرحلے میں ہم نے وہ جو ون ٹائم کلیننگ تھی نا وہ شروع کی، اور جس طرح میں نے عرض کی کہ موجودہ اپنے جو ایگزسٹنگ ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ کیا۔ اور یہ آپ کو ایک فگرز میں بتاتا ہوں جو بڑی سرپرائزنگ ہوگا آپ کے لیے کہ ہمارے پنجاب میں ڈیلی بیسس پہ 57,500 ٹن جو کچرا نا وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے پاس موجودہ جو ریسورسز ہیں، جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں، ان کی جو میکسیمم کیپیسٹی ہے کچرا اٹھانے کی، کچرا کلیئر کرنے کی، وہ صرف 18,000 ٹن ہے۔ جو باقی 39,000 ٹن جو ڈیلی بیسس پہ ایڈ ہوتا جا رہا ہے سسٹم کے اندر، جو کئی دہائیوں سے موجود ہے، اب وہ ایک بہت مشکل ٹاسک تھا کہ آپ نے سب سے پہلے اس کو کلیئر کرنا ہے، اور ہم اللہ کے فضل سے 70 سے 80% کے درمیان ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ کچھ حلقوں میں، کچھ ضلعوں میں، کچھ علاقوں میں زیادہ بہتر کام ہوا، کچھ میں تھوڑا سا ٹائم لگا، لیکن ہم کافی حد تک اس سلسلے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے وہ جو کئی سالوں دہائیوں سے جو کچرا پڑا تھا وہ ہم نے کلیئر کروایا۔ میدانوں میں جو کھیل کے میدان بن سکتے تھے یا کھیل کے میدان تھے یا پارک سے جو لوگوں نے یا انآفیشلی جو تھا وہ ڈمپنگ سائٹس بن چکی ہوئی تھی، وہاں پہ کچرا پڑا رہتا تھا، وہ کلیئر ہم نے کیے ہیں کافی حد تک۔ اور یہ جو فیز تھا یہ 1 مہینے کا نہیں تھا، صرف 1 مہینہ تو پہلے ایک پوری کیمپین کی گئی، لیکن اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں انٹل کہ ہم دوسرے مرحلے میں داخل نہ ہو جائیں۔ اب جو سیکنڈ مرحلہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اب
اگلے 3 سے 4 ماہ میں ہم اس پورے سسٹم کو آؤٹ سورس ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں گے. اس سے تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے قریب جابس کریٹ کی ہوں گی پنجاب میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے میں جو ہمارے جو انٹرنیشنل گولڈ سٹینڈرڈز ہیں بیسیکلی سینیٹیشن کے, جس میں 800 کے اب 800 کی آبادی کے اوپر 1 سینٹری ورکر جو ہوتا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو سسٹم لا رہے ہیں اس میں اس کے قریب ہم یہ سسٹم لا رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے نا اس کو اچیو کریں. شاہ صاحب اس میں ایک سوال ہے, ایک ایڈیشنل سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی چیف منسٹر صاحب جب تھے شہباز صاحب, انہوں نے اس طرح کے انیشیٹو لیے اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کو انوالو کیا, لیکن اس کے بعد ان پر مقدمے بننے شروع ہو گئے, وہ جو آپ کو یاد ہوگا کمپنیز کے حوالے سے. تو آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے پرائیویٹ اس کو آؤٹ سورسنگ کرنی ہے, تو اس کو شفافیت کے لیے کہ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ ٹھیکے کس کو دیے جا رہے ہیں, کیسے دیے جا رہے ہیں, اس کو کس طرح انشور کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, اس میں بالکل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے آپ نے بات کی, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ لاہور کے اندر شہباز شریف صاحب نے یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا جو ہے نا وہ بنیاد رکھی, اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہونے سے پہلے لاہور میں صفائی ستھرائی کے جو حالات تھے اور آج کے حالات زمین آسمان کا فرق ہے, بہت بہتر ہے, آپ کو کام ہوتا نظر آتا ہے. اسی طرح سے آبویسلی ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے, لیکن دیکھیں رولز موجود ہیں, ایک سسٹم موجود ہے, ہم کسی سسٹم کو, کسی رول کو, کسی لاء کو بائی پاس نہیں کریں گے. جو پیپرا رولز ہیں, جو قوانین ہیں, ان کے مطابق یہ آؤٹ سورسنگ ہوگی. بڑی کلیئر سی بات ہے. اس میں آپ کو کوئی ذرا سا بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ کہیں کو فیورٹزم ہو رہی ہے, بلکہ ہم اس کو ہم یہ بھی انشور کریں گے کہ ہم کوئی منوپلی کی طرف نہ جائیں. ڈسٹرکٹس کے اندر کوئی منوپلی نہ بننے دیں گے, کوئی ایک شخص ہی سارے ڈسٹرکٹ کے کانٹریکٹس لے کے. ہم تحصیل وائز اس کو کرنے جا رہے ہیں, اور بہت جلد جو ہے نا اس کی آپ کے سامنے ڈیٹیل ساری آ جائے گی. اور یہ ہم نے انشور کیا اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے, اور اس پہ بالکل اوپن بڈنگ والا سسٹم ہوگا. کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ سسٹم ایسا موجود نہیں ہوگا کہ کوئی بھی شخص کسی کو فیورٹزم کے تحت کوئی مطلب کوئی فیور دے سکے, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ جو فیوچر کے جو عوامی نمائندے ہوں گے, مقامی نمائندے ہوں گے, کہ ان کو بھی انوالو کریں گے, اور جو موجودہ اپوزیشن ہے اس کے ایم پی ایز ہیں ان کو بھی اس میں شامل کریں گے؟ دیکھیں جی, اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک سسٹم ہے جس میں ہمارے ہم پنجاب میں جو لے کے آ رہے ہیں, یہ اوبیسلی ایک پبلک ڈاکومنٹ بن جائے گا جس دن ہم اس کے بغیر اناؤنسمنٹ کریں گے. اس میں کسی نے کوئی ہمیں انپٹ دینا ہو وہ دے. ہم ویسے میں خود بھی رابطے میں ہوں لوگوں سے, جو میرے کولیگز ہیں اسمبلی میں ان سے اس پہ بات بھی کرتا ہوں, وہ مجھے بتاتے بھی ہیں, ان کا فیڈ بیک بھی لیتا ہوں, دونوں طرف سے ان کا فیڈ بیک لیتا ہوں. اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ اس کو کافی سراہا گیا ہے اس قدم کو, کہ اگر یہ کام ہم کریں تو یہ بڑا ایک اچھا قدم ہوگا. کیونکہ دیکھیں بنیادی طور پہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے انوالو ہونے سے نا آپ کے لیبر کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی بہت زیادہ, اور یہی ہمیں چاہیے. اور اس میں جو اس کا جو اسکوپ ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن سے لے کے, نالیوں کی ڈی سلٹنگ سے لے کے, ڈرینز کی ڈی سلٹنگ سے لے کے, اس کو جو ہے نا وہ ٹی سی پیز جو ٹیمپریری کلیکشن پوائنٹس ہے وہاں تک لے کے جانا, وہاں سے پھر ان کو ٹرانسفر اسٹیشنز تک لے کے جانا. اور پھر میں اس پہ آگے جو ہم اس کو اگلے مرحلے میں تھرڈ جو فیز میں ہم جائیں گے, اس میں ہم 2 چیزیں اور بھی کرنے جا رہے ہیں اس سلسلے میں, کہ یہ ویسٹ جو کلیکٹ ہوگی اس ویسٹ کو ہم ریسورس میں بدلنے جا رہے ہیں. صحیح, یعنی اس کا فائدہ اٹھایا جائے. دنیا میں جس طرح اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے دیگر بالکل